سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، روح اور جسم کے ساتھ کی۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی، سبحان کا لفظ امر عجیب کے لیے آتا ہے یا امر عظیم کے لیے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی حالت میں آپ کی روح نے معراج کی، تو یہ کوئی نہ تو امر عظیم ہے نہ امر عجیب ہے۔ اللہ فرما رہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور جسم کے ساتھ معراج کی۔ اسرا کا لفظ بھی بیداری کے لیے آتا ہے اور یہ خواب کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، کہ میرے بندوں کو رات لے کر مصر سے نکلو میرے بندوں کو لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو نکالا جا رہا ہے یہ روح کے اعتبار سے نہیں نکالا جا رہا کہ تم خواب کے ذریعے سے نکلو، بلکہ بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ نکلو۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ رات کے ٹکڑے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکلو۔ تو اسرا کا لفظ بیداری کے لیے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بعبدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف عبدیت کا ذکر کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے اعلیٰ ہیں، وصف رسالت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، وصف عبدیت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے۔ جب مخلوق سے خالق کی طرف سفر ہو یا مخلوق سے خالق کی طرف طلب ہو، اس کو وصف عبدیت کہتے ہیں، اور خالق سے مخلوق کی طرف جب ہو اس کو وصف رسالت کہتے ہیں۔ یہاں وصف عبدیت ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں، بندہ خالی روح کا نام نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى، کیا تم نے ابو جہل کو نہیں دیکھا جب وہ بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا؟ تو اب جو حضور نماز پڑھتے تھے تو روح کے ساتھ خالی روح تو نماز نہیں پڑھتی، بلکہ روح اور جسم کا مجموعہ نماز پڑھتا ہے۔ تو اسی طرح ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، حضرت زکریا کو عبد فرمایا گیا، تو اس میں بھی خالی روح کو نہیں بلکہ روح اور جسم کے مجموعے کو۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معراج کا سفر ہے یہ روح اور جسم کے ساتھ ہوا ہے۔ خالی روح اگر معراج کرتی تو پھر سیدنا صدیق اکبر کو جو تصدیق کرنے پر صدیق کا لقب ملا ہے یہ نہ ملتا، پھر کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق نہ اڑاتے اور وہ تکذیب نہ کرتے، وہ تالیاں نہ بجاتے۔ اگر یہ خالی روح نہیں کیا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ نہ بنتا۔ یہ معجزہ تب ہی ہے کہ جب روح اور جسم نے معراج کیا۔ بعض لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کے بارے میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو میں نے گم نہیں پایا معراج کی رات، بلکہ آپ علیہ السلام کی روح نے معراج کی ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے اور اس کی سند میں انقطاع ہے، اس کے راوی مجہول ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت جب حضور کو معراج ہوئی، یہ ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی یا 5 سال پہلے ہوئی، اس وقت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس موجود ہی نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر ام ہانی کے گھر سے شروع فرمایا،
حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تاریخوں کے مطابق یا تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی یا پھر اتنی چھوٹی تھی کہ سن شعور کو نہیں پہنچی تھی۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت سے استدلال کرنا دوسری بہت ساری روایات کے یہ خلاف ہوگا، اور یہ حدیث موضوع ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ام ہانی فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما تھے، اچانک رات کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے گم پایا۔ حضور علیہ السلام کو میں پریشان ہو گئی، کہیں کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ گھیر لیں۔ تو یہ حضرت ام ہانی جو فرما رہی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، یہ جو گم پایا ہے یہ اس لیے ہی پایا ہے کہ حضور اپنے جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ معراج پر گئے۔ جب معراج سے واپس آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے کافر جو ہے وہ تکذیب کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر کے پاس پہنچتے ہیں تو صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے دوست نے یہ کہا ہے کہ میں نے معراج کی ہے، میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں، آسمانوں کی سیر کی ہے، اور میں نے جو ہے جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امی عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے سیر کی ہے جنت کی، جہنم کی، معراج کی، تو اس وقت بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر کو ان کی تصدیق کرنے پر جو کفار کو بھی سیدنا صدیق اکبر نے یہی کہا تھا کہ میں تو اس سے بڑی بات کو مانتا ہوں کہ روزانہ حضرت جبریل امین آتے ہیں، آسمان کی خبریں لاتے ہیں، اگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور جسم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے بیت المقدس، مدین اور بیت اللحم، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ، ساتوں آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا، اللہ رب العزت کی زیارت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور جسم سے یہ معراج کی ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے اور اس پر دلائل موجود ہیں۔